أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماء الحسنہ کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج جس اسم کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ذوالجلال والاکرام. معنی ہے عزت و شرف عطا کرنے والا. جیسے صفات اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں، ہم نے جلیل اللہ کی صفت اس کا علم حاصل کیا تھا، اور کرم کرنے والا الاکرام بھی اللہ کی صفت ہم نے پڑھی. یہی وہ صفات ہیں، لیکن یہاں پر انداز الگ آیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذوالجلال والاکرام، یہ کہاں آیا ہے؟ سورہ رحمان کی آیت میں آیا ہے. سورہ رحمان کی آیت میں آیا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. سورہ رحمان کی آیت نمبر 78 ہے. کیا ہے آیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بڑا بابرکت ہے آپ کا رب، آپ کے رب کا نام جو جلالت والا اور عزت والا ہے. جلیل ہم نے اللہ کی صفت پڑھی تھی الجلیل، اور الاکرام بھی پڑھا تھا. ابھی الجلیل اور الاکرام دو الگ الگ نہیں آئے بلکہ ایک ساتھ آئے ہیں، اور یہ جیسے ان دونوں صفات کو اللہ نے اپنے لیے ایک ساتھ استعمال کیا، جیسے ذوالجلال والاکرام جلالت والا اور عزت والا. جیسے اور جگہ پر جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اضافت والے اسماء گرامی، اضافت والے مطلب یہ کہ اضافہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ اضافہ، تو اسی سے عربی میں بھی اضافت بولتے ہیں اس کو. یہ گرامر میں آتی ہے بات کہ یعنی ایک بات کے ساتھ اور ایک اضافہ کر کے اور ایک بات لگائی جائے. جیسے ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب میں زیادہ رحم کرنے والا. اور مالکی یوم الدین، یوم الدین روز جزا کا مالک. احسن الخالقین، یہ تخلیق کرنے والا میں سب میں بہترین تخلیق کرنے والا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے صفات دو ایک ساتھ استعمال کیے ہیں، اسی طرح آج بھی جو ہم صفت پڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح ایک ساتھ استعمال کی گئی. ذوالجلال والاکرام، جلالت اور عزت والا، عزت اور شرف والا، عزت اور شرف عطا کرنے والا، عزت و شرف والا اور عزت و شرف عطا کرنے والا. تو یہ دعا میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی، ان تعلیمات میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت بار بار اس اسم کو استعمال کرتے تھے. اور حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرما دیا، مسند احمد کی حدیث ہے، کیا فرمایا؟ الذو بی یا ذا الجلال والاکرام. الذو تم سمٹ جاؤ، کس سے سمٹ جاؤ؟ بی ساتھ، کس کے ساتھ؟ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کے ساتھ. یعنی دعا میں بولتے نا ہم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، ہے جلالت والے اور اکرام والے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی دعا میں یا ذا الجلال والاکرام کثرت سے کہا کرو اور اسے لازم کر لو، اس پر ثابت رہو. الذ بشیء کا مطلب ہے کسی چیز کو لازم پکڑنا اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنا. کسی چیز کو اس حدیث میں الذ کا لفظ آیا نا، جیسے میں نے ابھی کہا نا آپ کو مسند احمد کی حدیث، الذ بی یا ذا الجلال والاکرام، الذ بی یا ذا الجلال والاکرام. الذ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور الذ، لفظ الذ کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو لازم پکڑنا، اس پر ہمیشگی اختیار کرنا. یہاں پر پلورل آیا ہے لفظ الذ، یعنی تم سب لازم پکڑ لو، ہمیشگی اختیار کر لو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امتیوں سے کہا تم سب لازم پکڑ لو، تم سب ہمیشگی اختیار کرو. کس بات پر؟ ہمیشہ اپنی دعا میں کیا کہنا ہے؟ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. دعا کرنا بیچ بیچ میں اللہ کی صفت کو پکارنا، یا ذا الجلال والاکرام. کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا معنی آتا ہے کہ اس میں معنی آتا ہے
عزت و شرف عطا کرنے والے، اے اللہ عزت و شرف عطا کرنے والے، عظمت والا، کبریائی والا، رحمت والا، ہر عام و خاص پر احسان کرنے والے، اے اللہ، یہ معنی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھلائی اور کمال شرف کا مالک ہے، یعنی نہ صرف بھلائیوں کا مالک ہے بلکہ ان بھلائیوں میں کمال شرف کہتے ہیں، یعنی ٹاپ کی کوالٹیز، ٹاپ کا عطا، ٹاپ کا شرف، کمال شرف، ٹاپ کی عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر عزت اور سخاوت اسی سے ملتی ہے۔ کوئی مخلوق کسی کی عزت افزائی کرتی ہے یا کسی کے ساتھ بھلائی کرتی ہے تو وہ بھی اس کے حکم سے ہی کرتی ہے، یعنی ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے میری عزت کی، انہوں نے مجھ پر مہربانی کی، انہوں نے میرے ساتھ بھلائی کی، فلاں نے میرے ساتھ بھلائی کی، فلاں نے میری عزت کی، فلاں نے میری ہمت افزائی کی، عزت افزائی کی، تو دراصل وہ نہیں کرتے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرواتا ہے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت تمام کی تمام، اللہ دینے والا ہے عزت۔ ہم کیا سمجھتے ہیں عزت؟ ہم کپڑوں میں عزت ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنے بناؤ سنگار میں، اپنی ڈریسنگ میں عزت ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنے رہن سہن میں عزت ڈھونڈتے ہیں کہ میرے گھر کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے، اس میں میری بے عزتی ہو جائے گی اگر میں مینٹین نہیں کی، تو گھر کو بہت بہترین مینٹین کروں تو تبھی میری عزت ہے، جیسے میں مہنگا والا صوفہ رکھوں تو تبھی میری عزت ہے۔ عزت ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ عزت دینے والے ہیں، اللہ پاک عزت دینے والے ہیں۔ اگر عزت و ذلت کا معیار جو ہم نے بنا لیا ہے اگر وہی معیار ہوتا، یعنی ہم نے کیا بنایا عزت و ذلت کا معیار؟ دولت اور شہرت کو، دولت کو عزت و ذلت کا معیار بنا لیا، سامانوں کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ایسا ہوتا تو سب میں قیمتی سامان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتے، سب میں ٹاپ کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی اگر وہی عزت والی زندگی ہوتی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ ہماری سوچ کو درست فرمائے، اللہ ہماری سوچ کو درست فرمائے۔ ہم کیسی سوچ رکھتی ہیں کہ عزت اور شہرت، دولت کے ذریعے سے ہم عزت و شہرت کمانے کی، یا پھر منصب کے ذریعے سے، رتبوں کے ذریعے سے، ان چیزوں میں ہم اپنی عزت ڈھونڈتے ہیں، جبکہ عزت، حقیقی عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک کسی سے آپ کی عزت افزائی کروا بھی رہا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی سخاوت، اس چیز کی قدر ہی نہیں کی انسان نے، تو نہ اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیا کیا ہے، یہ معرفت اگر حاصل کر لے انسان تو اس کی لاتعداد صفات سے آگاہ ہو جاتا ہے، تو کسی صورت میں بھی وہ اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ اگر جان لے بندہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ہیں، وہ کیسے ہیں، تو جب یہ چیز جان لے گا بندہ تو پھر وہ تمام کی تمام بھلائیاں، تمام کی تمام عزت، شرف، ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں جب تصور کرے گا، جب وہ جان لے گا اللہ کو، تو بہرحال ذوالجلال والاکرام تو وہ ہے جس سے تمام مخلوق اپنی حاجات کا سوال کرتے ہیں، وہ ہر کسی کو عطا کرتا ہے، لیکن کسی پر احسان نہیں جتاتا، بلکہ نہ مانگنے والوں سے تو وہ ناراض ہوتا ہے، کوئی نہیں مانگتا اس سے تو وہ تو اس سے ناراض ہوتا ہے، نہیں مانگنے والوں سے، اور وہ برابر اپنے بندوں پر احسان اور بھلائی اور ان کی حاجات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اب ایک مثال لیجیے، دنیا میں کسی سے کوئی چیز مانگی جائے جبکہ وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کردہ ہوتی ہے، وہ بندے سے جو چیز مانگی جا رہی، کوئی بندہ کسی بندے سے کوئی چیز مانگ رہا ہے تو وہ مانگنے والی چیز بھی، جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ بھی اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ کیا کرتا ہے؟ ایک بندے کو کچھ دیتے ہوئے احسان جتلاتا ہے، احسان جتلاتا ہے، اور کمزور کو احسان جتلا کر اس کے لیے دنیا اس کی تنگ کر دیتا ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ پاک اس قدر سخی ہیں کہ تمام دنیا کی مخلوق کو ہر وقت عطا کرتے ہیں، پھر نہ تو احسان جتلاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی آتی ہے۔ اس لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرنا چاہیے، اور ہر حاجت کو
اسی کے سامنے بیان کرنا چاہیے، اسی سے سوال کرنا چاہیے. وہ مدبر ہے، بزرگ ہے، اس کے فیصلے بزرگانہ ہیں، وہ لطف و کرم والا ہے، وہ اپنی صفات میں ایکتا ہے، اس کے کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی برابری کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اسی سے مانگنا ہے جو دینے کے بعد احسان نہیں جتاتا، اسی سے مانگنا ہے جس کے ہاتھوں میں تمام کے تمام خیر بھلائیاں، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے صفات تو بہت زیادہ ہیں، اور اس کی صفات کی تشریح ہم کرنے جائیں تو سبحان اللہ بہت بڑی تشریح ہوتی ہے. لہٰذا ہم ان چند کلمات کے ساتھ ہی اپنی اس درس کا اختتام کرتے ہیں، آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ختم ہونے کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھتے اور پھر یہ دعا پڑھتے. کون سی دعا؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.